السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ دائس پر تشریف فرما شہر پونا کی جماعت کے ذمہ دار حضرات اور آج کے اس پروگرام میں شریک ماؤں بہنوں بزرگوں دوستوں بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پینڈیمک کے زمانے میں بھی یہ پروگرام رکھنے کا انعقاد کرنے کا فیصلہ آپ کے ذمہ داروں نے کیا۔ مجھے مہاراشٹرا آئے ہوئے 2-3 دن گزر گئے اور ہر دن میں پیپر دیکھ رہا ہوں تو یہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پھر ایک معنوں میں سیکنڈ ویو چل رہا ہے، لہر چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہت سے علاقوں میں کیسز زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے کافی ریسٹرکشنز ہیں پروگرام کرنے کے لیے، اور آج کا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی کافی ریسٹرکشنز کافی پریشانیاں رہی ہیں۔ آپ کے ذمہ داروں نے ان سب کو ڈیل کیا، مینیج کیا تو آج یہ پروگرام کا انعقاد ہو سکا۔ اور میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ دین سے دلچسپی اپنے خاندان کو بہتر بنانے، مستحکم کرنے، مضبوط بنانے، خوشگوار بنانے کا وہ جذبہ ہے جس کے نتیجے میں آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، ورنہ حالات کا بہانہ ایسا تھا کہ آپ گھر بیٹھے بھی آن لائن سن سکتے تھے کیونکہ یہاں آن لائن بھی ریلے کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں اور میں آپ کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں کہ آپ یہاں ہال میں آ کر اس پروگرام کو سننا پسند کیا۔ خواتین و حضرات، خاندان کے موضوع پر ہم کیوں بات کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک وجہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آئندہ جنریشن کی زیادہ فکر ہے۔ ہماری عمریں تو بیت گئی، شادی میں 20 سال 25 سال 10 سال 5 سال 15 سال بہت سے لوگوں کے ہو رہے ہیں۔ اس زندگی کو بھی ہمیں بہتر بنانا ہے، شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانی ہے۔ جو ایشوز ہیں، جو پرابلمس ہیں انہیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ عقل مندی یہی ہے کہ آپ کو اگر داڑھ میں درد ہو تو فوراً آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں۔ عقل مندی یہی ہے کہ آپ کو کسی اور مسئلے میں الجھن ہے، پریشانی ہے تو آپ اس کے ماہر آدمی کے پاس جائیں۔ دین کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں ہے تو کسی مولانا کو فون کریں گے یا کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے۔ یہی عقل مندی دانش مندی ہے کہ جہاں شو پنچ ہوتا ہے وہاں کریکٹیو میجر کیے جائیں۔ خاندانی زندگی میں بھی بہت سے لوگ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ ایشوز ہیں، لیکن وہ ایشوز باہر بیان نہیں کر پاتے، کسی سے ڈسکس نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ کسی کے ساتھ رازداری میں گفتگو ہونی چاہیے، ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے اور مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ گھرانوں میں مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو آزادی نہیں ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ گھروں میں عورتوں کی طرف سے مردوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، یہ بھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بچے جب وہ ایک عمر کو آتے ہیں تو وہ ہماری بات نہیں مانتے، ان کے اندر ایک باغیانہ جذبہ ہوتا ہے، وہ ریوولٹ کرتے ہیں، ریبل کرتے ہیں، جس چیز کا آپ حکم دیتے ہیں اس کے خلاف کرنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ گھر گھر کے اندر یہ سب مسائل ہیں، اور پھر ساس بہو کا مسئلہ، ننند بھاوج کا مسئلہ، دیورانی جٹانی کا مسئلہ، یہ سب مسائل لوگ بیان کرتے ہیں کہ گھر گھر کے اندر موجود ہیں۔ اس کا پرابلم یہ ہے کہ جب ان چیزوں کو آپ برداشت کرتے رہیں گے، یا مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو گھروں میں سکون نہیں ہے، بیوی کی طرف سے کوآپریشن نہیں ہے کئی امور میں، یہ سب اعتراض ان کی طرف سے بھی آتا ہے، تو آپ جب تک ان سب چیزوں کو برداشت کیے ہوئے چلیں گے اس کے نتیجے میں ذہنی سکون غارت ہو جائے گا، ذہنی سکون ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مہمات کے ذریعے سے بھی، مہم کے علاوہ بھی
یہ کوشش ہو ہماری کہ ہم ان ایشوز کو جلد از جلد ایڈریس کریں، پرابلم کو کیسے سالو کیا جاتا ہے لرن کریں، اور ان مسائل کو حل کریں جو ہمارے گھروں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری آئندہ نسل، جسے ہم آئی جنریشن کہتے ہیں، جو 1995 کے بعد پیدا ہوئی، اس جنریشن جو آج 20-25 سال کی عمر جن کی ہو گئی ہے، جن کی شادیوں کی عمر ہے، اس جنریشن کی تھنکنگ ہماری تھنکنگ سے بالکل مختلف ہے۔ خاندان کے بارے میں ان کا کانسیپٹ الگ ہے، ان کا آئیڈیا الگ ہے۔ لڑکوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ابھی مجھے سیٹل ہو جانے دیجیے، اس کے بعد میں شادی کروں گا۔ 30-32-35 سال اس میں گزر جاتے ہیں۔ لڑکیوں سے پوچھیں، اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے، ایسے گھرانے کی لڑکیاں جن کے یہاں دولت، مال، ثروت سب کچھ موجود ہے، ان سے بھی پوچھیں کہ کب شادی کرنا چاہتی ہیں، تو کہیں گی کہ مجھے ابھی پوسٹ گریجویشن کرنا ہے، پھر مجھے جو ہے سافٹ ویئر پروفیشنل بننا ہے، جاب پر لگنا ہے۔ آپ پوچھیں کیوں، کہتے ہیں کہ نہیں، سیکیورٹی اسی میں ہے، خدا نخواستہ کچھ ہو جائے آگے تو یہی تعلیم ہماری کام آئے گی، یہی ہماری نوکری کام آئے گی، یہی ہماری ڈگری کام آئے گی۔ یہ اصل میں تھاٹ پروسیس کے اندر ڈیفیکٹ ہے۔ پرابلم یہاں موجود ہے کہ پہلے ہی خاندانی زندگی کی شروعات سے قبل ہی یہ تصور کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں ہے، شوہر کا متبادل ہماری ڈگری ہے، شوہر کا متبادل ہمارا جاب ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ عام مسلم سماج کی لڑکیاں، غریب لڑکیاں سوچتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صاحب ثروت اور دولت مند گھر کی لڑکیوں کا بھی یہی سوچنا ہے۔ تو آئندہ جو جنریشن آ رہی ہے اس کی بھی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے، ان کی سوچ ٹھیک ہو، عین اسلامی ہو، انہیں بتایا جائے کہ شادی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صنف کو پیدا کیا، دو جینڈر کو پیدا کیا، تو دونوں جینڈر کے اندر کشش رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک عمر آنے کے بعد لڑکے کے اندر لڑکی کی چاہت ہوتی ہے، لڑکی کو لڑکے کی چاہت ہوتی ہے، اور اگر جائز طریقے سے اس کو پورا کرنے کا موقع نہ ملے، یہ کشش کے نتیجے میں قریب آنے کا موقع نہ ملے، تو آج کی دنیا میں شادی کے بہت سے متبادل لوگوں نے ایجاد کر لیے، الٹرنیٹیو بہت سے انہوں نے ایجاد کر لیے۔ شادی دراصل ایک لائف لانگ کمٹمنٹ کا نام ہے۔ شادی دراصل صرف پیشن کا نہیں ہے، صرف لو کا نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہارمونز جو اندر سے بے قرار کرتے ہیں ان ہارمونز کو تسکین پہنچانے، سکون پہنچانے، آرام پہنچانے ہی کا نام نہیں ہے۔ شادی تو اس سے زیادہ ایک پیشن کے ساتھ ساتھ ایک کمٹمنٹ بھی ہے، ایک لو بھی ہے، اور لائف لانگ ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنے کا نام ہے۔ لیکن ہماری نئی نسل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی سے مراد بس ایک جنسی معاملہ ہے اور ایک اینیمل افیئر ہے، جس کے لیے وہ بہت سی چیزوں کا پہلے اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ شادی کے سلسلے میں اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جوڑا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو سورج، چاند، ستارے، ہوا، دریا، پانی، پہاڑ، بارش، لہلاتی کھیتیاں، گھنے گھنے باغات، ان سب کو اللہ تعالیٰ آیت کہتا ہے۔ آیت کا مطلب نشانی ہے۔ نشانی کا مطلب یہ وہ چیز ہے جسے دیکھنے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ خدا تک رہنمائی کرنے والی چیزیں جسے آیت کہتے ہیں، جسے نشانی کہتے ہیں۔ میاں بیوی کا جوڑا بھی ایسا ہو کہ ان کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے، وہاں کیا جوڑا بنا ہے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا پیار و محبت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ودود، اس نے وہ ودود ہوتے ہوئے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کا ایک پرتو، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ، 1 بلین پارٹ ہی صحیح انسانوں کے دلوں کے اندر وہ مودت ڈال دیا۔ تو اس مودت کو دیکھ کر وہ مودت یاد آئے، اس محبت کو دیکھ کر وہ محبت یاد آئے۔ اور وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور آپس میں جو ایک دوسرے کے لیے رحیم ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے بہت رحیم، بڑی رحمت کرنے والے، مرسیفل ہوتے ہیں۔ اس رحمت کو دیکھ کر وہ رحمت یاد آ جائے۔ کتنا دونوں کے درمیان پروپورشن ہے ہم نہیں جانتے، 1 بلین لیول کا، ٹریلین لیول کا پروپورشن ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ میاں بیوی کی محبت اور مودت کو دیکھ کر خدا کی محبت یاد آئے، میاں بیوی کے درمیان پیار کو دیکھ کر، رحمت کو دیکھ کر خدا کی رحمت یاد آ جائے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قرآن نے کہا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی یہ ہے کہ میاں بیوی کے جوڑے کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کا بیسک پرپس بتایا گیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تسکین۔ تسکین دراصل بنیادی طور پر جنسی تسکین ہے۔
ایک دوسرے سے قریب آنے کی بنیادی وجہ. اگر جائز طریقے سے یہ جنسی تسکین کا سامان ہم اپنے بچوں کے لیے پرووائڈ نہ کریں, میں نے جیسے کہا کہ سیکنڈ ریزن جس پر ہم بات کر رہے ہیں, ایک تو خود ہمارے گھروں کو ٹھیک کرنا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم آئندہ جنریشن کے بارے میں زیادہ متفکر ہیں اور وہ شادی کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں, جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پلنے والا, میرے گھر میں پلنے والا لڑکا, پلنے والی لڑکی, سب انسانی اور انسانوں کو سیکسول ارج رکھا اللہ تعالیٰ نے, اور کوئی انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کو کچل دے. یہ غلط بات ہے کہ کچلا نہیں جا سکتا. جتنے ایموشنز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, جنسی ایموشنز ہو یا دیگر ایموشنز ہو, انہیں ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے, منضبط کیا جا سکتا ہے, اسے کچلا نہیں جا سکتا, اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. تفہیم القرآن میں آپ سورہ سب کا مطالعہ کر کے, سورہ حدید میں غالباً یہ وہاں یہ بات آئی ہے کہ عیسائیوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا. یعنی یہ ہے کہ وہ دنیا سے تعلق نہیں رکھیں گے, وہ جنگلوں میں چلے گئے, گوفوں میں چلے گئے, غاروں میں چلے گئے, پہاڑوں میں جا کر بیٹھ گئے, پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, لذیذ کھانا نہیں کھائیں گے, عورت کی صورت نہیں دیکھیں گے. کبھی کبھی بعض راہبوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں اس جنگل میں آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی تھی, کھڑکی سے کم از کم ایک جھلک اپنے بچے کی دیکھ لیں تو انہوں نے اپنے آپ کو عورت کو دیکھنا حرام کر لیا تھا, بند کر لیتے تھے. وہ تفصیل سے انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کہانی بھی لکھا ہے. آخرکار یہی ہوا کہ انسان اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہاں حرام کاری شروع ہو گئی, وہاں جو ہے ناجائز بچے پیدا ہونے لگے اور بہت سی برائیاں پیدا ہونے لگی. جو جائز راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, اس جائز راستے سے اپنے جذبات کی تسکین کا سامان جسے قرآن نے کہا لتسکنوا الیہا, جب انہوں نے اپنے آپ پر جبر کر کے ایسا ایک قانون بنا لیا تو بہت دیر تک اس پر چل نہیں سکے. اس کے لیے اس کی دوسری راہیں انہوں نے نکال لی, آلٹرنیٹیو انہوں نے تلاش کر لیے. آج کی دنیا میں بھی میرج کے آلٹرنیٹیو لوگوں نے تلاش کر لی. کیوں؟ میرج دراصل ان کے نزدیک صرف ایک بایولوجیکل نیڈ ہے, ایک اینیمل نیڈ ہے. جیسے انسان کو استنجا کی ضرورت ہو تو پبلک ٹوائلٹس اویلیبل ہوتے ہیں اور 50 پیسے 1 روپے دے کر آدمی فارغ ہو جاتا ہے. اسی طرح سمجھا جاتا ہے کہ جنسی عمل بھی جیسے فراغت کا نام ہے, حالانکہ وہ فراغت کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عظیم لذت اس کے اندر رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ بنی نوع انسانی کو قیامت تک آگے بڑھانے کا کام فریضہ انجام دینا ہے. اس فریضے کے انجام دہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یہ عوض دیتا ہے, آخرت میں جو عوض دے گا وہ تو دے گا, لیکن خدا کا ایک ڈیوائن پروجیکٹ ہے, ڈیوائن پروجیکٹ ہے. اسی لیے نکاح کی پہلی آیت, نکاح میں خطبہ نکاح میں یہ پہلی آیت پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے, یہ اس کا ڈیوائن پلان ہے کہ ایک آدم کو پیدا کیا, حوا کو پیدا کیا, وہ دونوں قریب آئے تو ان کے نتیجے میں کچھ بچے پیدا ہوئے. پھر ان کی شادیاں ہوئی تو انہوں نے کچھ اور بچوں کو جنم دیا, ان کی شادیاں ہوئی تو کچھ اور بچوں کو جنم دیا. کرتے 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 خلق کثیر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور دولہا کو یاد دلایا جاتا ہے, محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اسی کام کے لیے تم یہ نکاح کے بندھن میں بندھے جا رہے ہو کہ اللہ کا جو منصوبہ ہم نہیں جانتے کب تک وہ چاہتا ہے. قیامت کیا رہتا ہے کہ نسل انسانی کا سلسلہ دراز رہے, اس مقدس کام میں, اس ڈیوائن کام میں, اس پاک کام میں تم بھی حصے دار بننے جا رہے ہو, اور تمہارا بھی اس نکاح کے ذریعے سے یہ مقصد ہے, یہ یاد دلایا جاتا ہے. میں اس کر رہا تھا جو آلٹرنیٹیو لوگوں نے تلاش کر لیے اس میں یہ چیز نہیں ہے. نسل انسانی کی بقا ان کے آبجیکٹیوز میں نہیں ہے, خاندان کو بنانا ان کے آبجیکٹیوز میں نہیں ہے, کمٹمنٹ دینا کسی لڑکی کے ساتھ ان کے آبجیکٹیوز میں نہیں ہے. وہ بس ایک پبلک ٹوائلٹ کی طرح استعمال کریں. اس کے کئی طریقے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں, جن میں سے یہ ہے کہ 1 نائٹ کی پارٹنرشپ بھی ہے, لیو ان ریلیشن شپ بھی ہے, اور بہت سی اور چیزیں ہیں جو اس وقت اس پاک مقدس محفل میں اس کا تذکرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیکلز اس پر لکھے گئے ہیں. اور اسی طرح سے سیم سیکس میرجز وغیرہ وغیرہ یہ لوگوں نے متبادل ایجاد کر لیے. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ ان تصورات سے ہمارے بچے متاثر نہیں ہوں گے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کی جو فکر ہے ان مہمات کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی کریں, لوگوں کو بتائیں, اپنی بچیوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو بتائیں. میرج ایک بہت ہی مقدس کام ہے, اور اس کام میں تمہیں شریک ہونا ہے تو جائز طریقے سے شریک ہونا چاہیے, اور اس کو جتنا سادہ طریقے سے کر سکیں کریں. اسے پیچیدہ بنانا, اس کے سلیکشن میں پیچیدگی اختیار کرنا,
بہت سی چیزوں کو ہم نے خود ایجاد کر لیا اور اپنے اطراف میں ایسا ہم نے کاپ ویب جو ہے بنا لیا، ایسے جالا ہم نے بن لیا جس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ تو شادی کو جتنا سمپل کریں گے، لڑکا لڑکی جتنا جلدی قریب آئیں گے اور جتنے اچھے طریقے سے خاندان کو نبھائیں گے، تو اس کے نتیجے میں دنیا کی زندگی میں پرسکون طریقے سے وہ جی سکیں گے۔ یہ اسٹڈی بتاتی ہے کہ دنیا میں جو سکسیسفل لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، ان کی اسٹڈی بتاتی ہے کہ 95% آف دا سکسیسفل پیپل، جو کامیاب دنیا میں لوگ ہیں جن کو بھی آپ سمجھتے ہوں، تعلیم میں، پڑھائی میں، اسپورٹس میں، جس میدان میں بھی آپ ان سے جا کر انٹرویو لیں، تو سکسیسفل لوگوں میں سے 95% لوگ وہ ہیں دوز ہو آر ہیپی ود دیئر فیملی۔ جو خاندان میں خوش ہوتا ہے وہ باہر کی زندگی میں اچھا پرفارم کرتا ہے۔ جو خاندان کی زندگی کے اندر مسائل کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ انسان باہر کی زندگی میں پرسکون نہیں رہتا اور اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اچھے پرفارمنس کریں، ہمارے بچے بھی، ہماری آئندہ کی نسل بھی دنیا میں سکسیسفل زندگی بسر کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خوشگوار زندگی ہونی چاہیے، ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی سکسیسفل ہو، ہیپی میرڈ لائف ہو، تو ہمارے بچے انشاءاللہ بہت کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ ہیپی میرڈ لائف کے کئی فارمولے ہیں۔ آج کی مجلس میں آپ کو 4 فارمولہ بتاؤں گا کہ ہم اپنی شادیوں کو، اپنے گھرانے کو، اپنے خاندان کو ہم کیسے سکسیسفل بنا سکتے ہیں، کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے گھرانے کو مستحکم گھرانہ بنا سکتے ہیں، مضبوط خاندان کیسے بنا سکتے ہیں۔ 4 فارمولہ آج کی مجلس میں رکھوں گا میں۔ بہت بنیادی اور پہلی چیز دونوں طرف سے، لڑکا ہو لڑکی ہو، دونوں طرف سے، وہ ہے اپنے نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کرنا۔ منفی جذبات کو جو لوگ کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھیں گے وہ اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار سکیں گے۔ جنہیں اپنے منفی جذبات پر کنٹرول حاصل نہیں ہے وہ ہر بات پر خفا ہوتے رہیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کے اندر شارٹ سرکٹ ہوتا رہے گا، چنگاری لگتی رہے گی اور اس کے نتیجے میں گھر کا سکون بھی غارت ہوگا اور اس کے نتیجے میں آئندہ نسل پر بھی اس کا بدترین اثر پڑے گا۔ جن گھروں کے اندر چپکلش ہوتی ہے، نیگیٹو ایموشنز کے نتیجے میں بیوی شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، شوہر بیوی سے جھگڑا کرتا ہے، دونوں کے درمیان آپس میں آئے دن اختلافات ہوتے رہتے ہیں، دونوں کی روحیں آپس میں مل نہیں پاتی، کبھی کبھی دونوں کے جسم تو مل جاتے ہیں، وہ بیڈ میٹ تو بن جاتے ہیں، سول میٹ نہیں بنتے، لائف میٹ نہیں بنتے، لائف پارٹنر نہیں بنتے، بیڈ پارٹنر تو بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نیگیٹو ایموشنز کو لوگ کنٹرول کرنے کی صلاحیت بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، نیگیٹو ایموشنز کو ہم کنٹرول کریں، منفی جذبات کو ہم کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، تو ہم اپنے گھرانے کو، خاندان کو مستحکم بنا سکتے ہیں۔ اس پر میں کچھ تفصیل سے بات کروں گا۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی جذبہ دیا وہ غلط نہیں دیا، اس سے ایک پاک مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے کہا گیا، اس سے خاندان کی تعمیر ہوگی، نسل انسانی کا سلسلہ آگے دراز کیا جائے گا۔ اگر اسی جذبے کو، جنسی محرک کو انسان غلط راہوں میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس کا قصور ہے، جنسی جذبے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے صحیح کام کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایموشنز دیے ہیں، جیسے غصہ دیا ہے، تو غصہ جو دیا ہے اس کا ایک استعمال ہونا چاہیے۔ اگر اس کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے ڈے ان ڈے آؤٹ، آئے دن صبح شام ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم اپنا سکون غارت کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے والدین کو گالی دے تو غصہ ضرور آئے گا، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو غصہ ضرور آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ کوئی جو ہے گھر سے چوری کر کے کوئی سامان لے کر چلا جائے غصہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے غصہ وہ اپنی سیفٹی کے لیے رکھا ہے، اپنی عزت کی سیفٹی، اپنی فزک جسم کی سیفٹی کے لیے غصہ تو آئے گا۔ آپ روڈ کراس کر رہے ہیں، کوئی آئے اور جان بوجھ کر اسکوٹر آپ پر چڑھا دے یا کار سے ٹکر مار دے تو آپ کو غصہ آئے گا۔ یہ جذبہ تو بہت ضروری ہے آپ کی سیفٹی کے لیے، فزیکل سیفٹی کے لیے ضروری ہے، ایموشنل سیفٹی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا غلط استعمال کرنے لگے گھروں میں صبح شام کہ کھانا صحیح نہیں بنا، سالن صحیح نہیں بنا، یا یہ کہ بیوی پر جو ہے بات بات پر غصہ، یا بیوی شوہر پر غصہ کرنے لگتی ہے، ساس اور بہو کے اندر جو ہے جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ یہ نیگیٹو ایموشنز جو ہے یہ ڈیٹریمنٹل ہی نیگیٹو ایموشنز انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، ذہن کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے یہ نیگیٹو ایموشنز انسان کو اسٹریس میں مبتلا کرتے ہیں، اینزائٹی میں مبتلا کرتے ہیں،
ڈپریشن کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور ڈیپ ڈپریشن میں جب چلے جاتے ہیں تو اس وقت پاگل پن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اندھیرے سے پیار ہو جاتا ہے، تنہائی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور وہ تنہائی میں رہنا، اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا اچھا نہیں لگتا، نمازیں پڑھنے کی طرف ترغیب نہیں ہوتی ہے، دل ہی نہیں کرتا کہ عبادت کر سکیں۔ ڈیپ ڈپریشن میں جو لوگ جاتے ہیں وہ عجیب و غریب صورتحال اختیار کر لیتے ہیں، کیوں؟ نگیٹو ایموشنز پر جن کو کنٹرول نہیں ہوتا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مرد حضرات بھی غور کریں، عورتیں بھی غور کریں۔ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایموشنل بنایا، جذباتی بنایا۔ یہ میں ایسے ہی ایک ججمنٹ پاس نہیں کر رہا ہوں جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ میں سائیکو پیتھولوجیکل اسٹڈی جن لوگوں نے کی ہے، یعنی بیماری جو ہوتی ہے نفسیاتی بیماری، مردوں کو 100 بیماریاں ہوتی ہیں، عورتوں کو 100 بیماریاں ہوتی ہیں، ان سب کی پوری اسٹڈی ہوتی ہے، اس کو سائیکو پیتھولوجیکل بیماریاں ہے نا، یعنی سائیکولوجیکل جو ایشوز ہوتی ہیں اس کے پیچھے پیتھولوجی، اس کا خون پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس کے آپ کے باڈی کے امیونٹی پہ کیا اثر ہوتا ہے، آپ کے باڈی کے جو کیمیکلس ریلیز ہوتے ہیں اس پر کیا اثر ہوتا ہے، پوری اسٹڈی ہے۔ یہ میں سائنٹیفک بات کر رہا ہوں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے وائرنگ جو کی ہے، ہارڈ وائرنگ، ہماری بھی وائرنگ ہے، آپ کی بھی وائرنگ ہے، یعنی دماغ سے لے کر آخر ٹخنوں تک، نیچے جو ہے انسان کے آخری حصے تک، ٹوز تک، یہ پورے جو رگوں کا سسٹم ہے، اور جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے وائرنگ کے ذریعے سے بنائی ہے، نیورون کا سسٹم، اس میں women have been hardwired to be emotional۔ وہ عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں، کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت کی فزیولوجی، اس کا جو جسمانی ساخت ہے، وہ ساخت یہ بتاتی ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے امومت کے لیے پیدا کیا، مدرہڈ کے لیے پیدا کیا۔ مرد کی جو جسمانی ساخت ہے وہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاشی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا۔ یہ میں کوئی دینی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میں ججمنٹل بات نہیں کہہ رہا ہوں، مقررین جیسے کہتے ہیں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ یہ سائنس کی بات ہے کہ مرد کا کاندھا ہمیشہ چوڑا ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے سے جب انسان ہرن کو مار کر لے آتا تھا، غاروں اور گوفوں میں فیملیاں رہتی تھیں، تو ہرن کو اٹھا کر لانے کے لیے بھی اس کو مضبوط کندھے چاہیے، بچوں کو کندھے پر سوار کر کے ایک جنگل سے دوسرے جنگل میں سفر کرنا ہوتا ہے۔ تو مرد خاندان کا بوجھ اٹھانے، معاش کا بوجھ اٹھانے، ڈیفنس کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو اس کے یہ جو مزلز ہیں اور اس کے جو مونڈے ہیں یہ چوڑے بنایا۔ فزیولوجی بتاتی ہے کہ مین ہیز بین کریٹڈ فار دس پرپز، کہ لوڈ لے سکے، معاشی ذمہ داری لے سکے، ڈیفنس کی ذمہ داری لے سکے، خاندان کی ذمہ داری لے سکے، بچوں کا بوجھ اٹھا سکے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا۔ عورت کا اللہ تعالیٰ نے ویسٹ ہپ ریشیو، ہپ بون بڑا پیدا کیا اس کو، اس لیے کہ اس کے اندر بچہ دانی ہے اور بچے کا بوجھ اٹھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہپ بون بڑا پیدا کیا۔ اس کی فزیولوجی بتاتی ہے کہ شی ہیز بین پریپیئرڈ فار مدرہڈ، یہ فزیولوجی ہے۔ سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہارڈ وائرنگ کی، وہ ایموشنل ہے۔ کیوں؟ اگر وہ ایموشنل نہیں ہوتی تو وہ بچہ جننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی۔ اور انسانی بچہ ایک ایسا ہے پوری دنیا میں کہ لاکھوں لاکھ انواع و اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں۔ ہاتھی کا بچہ، ہرن کا بچہ آپ دیکھیں گے، ماں نے جیسے جنگل میں اس بچے کو جنم دیا، وہ ہرن کا بچہ ہرن کو ماں کے ساتھ بھاگنے لگتا ہے۔ ماں ندی کراس کرتی ہے تو وہ بھی ندی کراس کرے گا، ہاتھی کا بچہ اسی لمحہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن صرف انسان کا بچہ ہے جو کم سے کم 2 سال کی شدید محنت چاہتا ہے، نگہبانی چاہتا ہے، نگہداشت چاہتا ہے۔ اگر وہ کیئر نہ ملے تو ہر انسان کا بچہ مر جائے گا، نہ ماں اسے توجہ دے، ماں اسی لیے توجہ دیتی ہے۔ اب ماں یہ ہے کہ she has been hardwired to be exploited۔ ایکسپلائٹ وہ بچہ کرتا ہے، اسے نہ دن معلوم نہ رات معلوم، اسے یہ نہیں معلوم کہ ماں خوش ہے یا ماں اس وقت پریشان ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں کہ مہمان نہیں آئے ہوئے ہیں، اسے یہ نہیں معلوم کہ ماں اس وقت کس کام میں لگی ہوئی۔ رویا تو ماں فوراً اٹینڈ کرتی ہے، دودھ پلانا ہے، اس کا بستر گیلا ہو گیا تو فوراً کپڑے بدلانا ہے۔ وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے اور ماں ایکسپلائٹ ہوتی ہے اور اس میں وہ خوشی محسوس کرتی ہے، اور مسلسل وہ جذباتی تعلق ہونے کے نتیجے میں یہ فریضہ انجام دیتا ہے۔ مرد سے یہ فریضہ انجام نہیں ہوگا۔ مرد کہے گا کہ ابھی دودھ پیے ہوئے 1 گھنٹہ نہیں ہوا، پھر بھی بھوک لگی، نہیں آ رہا، ابھی نہیں دیں گے ہم۔ اگر مرد کو آپ دے کر چلے جائیے تو وہ دودھ نہیں پلائے گا، وہ بوٹل نہیں اس کے منہ میں رکھ سکے گا، اس کو پریشانی ہوگی کہ ابھی تو دودھ پیا، پھر کیوں دودھ مانگ رہا ہے۔
اگر بستر گیلا ہو جائے بچہ روئے تو مرد کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیوں رو رہا ہے، یہ پیٹ کے درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا کپڑا گیلا ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہوگا. لیکن ماں کو آئیڈیا ہوتا ہے، وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. اور ماں جذباتی ہے، she has been wired، اس کی پوری وائرنگ ایسی ہے کہ بچہ روتا ہے تو ماں کھانا پکا رہی ہے، فون پہ بات کر رہی ہے، گھر میں دھوبی آیا ہوا ہے، کچھ اور کام بھی ہے، مہمان نہیں، لیکن اسے اس کی آواز سنائی دیتی ہے، بچہ رو رہا ہے، فوراً جاتی ہے بچے کو اٹینڈ کرتی ہے. جسے اللہ نے جذباتی بنایا اسی لیے وہ فوراً اٹینڈ کرتی ہے. اور جب ماں اسے دودھ پلاتی ہے تو جذبات امنڈ آتے ہیں اور ماں کے باڈی کے اندر جو کیمیکلز آتے ہیں وہ ہیپی کیمیکلز ہوتے ہیں. اور بچہ جب دودھ پیتا ہے تو اس کے باڈی کے اندر بھی ہیپی کیمیکلز آنے لگتے ہیں. تو اس کو اللہ نے ویسے ہی بنایا، جذباتی بنایا. اگر وہ جذباتی نہیں ہوتی، اگر وہ ریشنل ہوتی، بہت زیادہ حساب کتاب کرنے والی، تجزیہ کرنے والی، انالیسس کرنے والی ہوتی تو بچوں کی پرورش نہیں ہوتی تھی. بچوں کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا مزاج ہی سے بنایا. اب اس کو غلط مفہوم یہ دے دیا گیا کہ یہ حدیث یہ بھی جو بیان کی جاتی ہے کہ بھائی عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ عورت پسلی کی ہڈی کی طرح کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے. ٹیڑھی ہے. تو مزاج کی ٹیڑھی ہے، عقل کی ٹیڑھی ہے. پھر کیا معنی ہے؟ کیا ہے اس کا ٹیڑھ پن؟ جی نیچر، اس کا نیچر بھینگا ہے، ٹیڑھا ہے، فطرت میں بگاڑ ہے اس کے. کیا معنی ہے؟ اب لوگوں نے اس کا یہ مطلب سمجھ لیا، اور اگر اسے سیدھی کرنے جائیں گے تو توڑ دیں گے. تو عورت اب کبھی گھر میں گڑبڑ ہوتا ہے تو مرد اس کو استعمال کرتا ہے. اسی لیے تو حدیث میں کہا گیا تم لوگ ٹیڑھی لوگ ہو. عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، ٹیڑھی مزاج کی ہوتی ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے. نہیں، یہ اصل میں بتایا گیا کہ عورت جس طرح سے جذباتی ہو کر گھر کی حفاظت کرتی ہے، بچے کی حفاظت کرتی ہے، خاندان کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے پیسوں کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، پسلی کی ہڈی کا اصل کام یہ ہے کہ اندر جتنے وائٹل آرگنز ہیں اس کا پروٹیکشن دینا ہے. اس لیے وہ ٹیڑھے ہیں. وہ ہڈیاں ٹیڑھی اس لیے بنائی گئی ہیں کہ تاکہ باہر سے کوئی چیز امپنج کر کے ہارٹ کو نقصان نہ پہنچا دے، لیور پھٹ نہ جائے، کڈنی خراب نہ ہو جائے، انٹسٹائن کو اس کے اندر بگاڑ نہ ہو جائے. تو یہ سارا جو اندر کے اعضاء رئیسہ ہیں ان کو تحفظ کون فراہم کرتا ہے؟ یہی تو کیج ہے، یہی تو پنجرا ہے. یہ جو ہڈی ہے جسے ہم ٹیڑھی کہتے ہیں، وہ ٹیڑھی بنا کر اللہ نے پنجرا بنا دیا. اس پنجرے کے ذریعے سے انسانی جان کی جیسے حفاظت ہوتی ہے ویسے عورت ہے کہ گھر کی حفاظت کرتی ہے، خاندان کی حفاظت کرتی ہے. وہ ریڑھ کی وہ پسلی کی ہڈی کے مانند ہے. وہ جو کیج، جو پنجرا ہے اس کے مانند ہے. اس کا کتنا بڑا کردار ہے کہ وہ تحفظ فراہم کرتی ہے، وہ سیکورٹی فراہم کرتی ہے، وہ بچا کے رکھتی ہے خاندان کو، خاندان کی عزت کو بچا کے رکھتی ہے. یہ اصل اس کا مضبوط، اس کا جو مثبت مفہوم ہے، اس کا جو پازیٹیو میننگ ہے وہ یہ میننگ تھا. اس میننگ کو ہم نے کیا کر دیا کہ نیگیٹو بنا دیا. اور عورت کے اندر ٹیڑھ ہے یہ ہم نے سمجھ گیا. نہیں ہے، عورت کے اندر ٹیڑھ نہیں ہے. وہ اصل میں پسلی کی ہڈی کی طرح پروٹیکٹر ہے، فیملی کی پروٹیکٹر ہے، فیملی کی گارڈین ہے، فیملی کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. مرد بھی گارڈین ہے، عورت بھی گارڈین ہے. مرد ایک طریقے سے کرتا ہے اور ایک طریقے سے کرتی ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا جذباتی، اس میں انکار نہیں ہے. لیکن یہ بھی اسٹڈی بتاتی ہے کہ گھر میں جب لڑائی ہو تو ایک ریڈ بٹن ہوتا ہے، ریڈ بٹن، اس کو دبانے سے آگ جو بھڑکتی ہے. وہ کہتے ہیں، یہ اسٹڈی ہے کہ وہ ریڈ بٹن عورت کے پاس ہوتا ہے. جب وہ ریڈ بٹن پریس نہ کرے تو گھر میں آگ نہیں لگتی. وہ بٹن آپ کے پاس ہے. اس لیے کہ ایموشنل ہے عورت، اور وہ ایموشنل ایک مثبت کام کے لیے ہے، ایک بھلے کام کے لیے ہے، ایک اچھے کام کے لیے ہے. اس کا غلط فائدہ اگر مرد اٹھاتا ہے تو وہ غلط ہے. اس کا فائدہ بچہ اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے. ماں جذباتی ہے، اس جذبات کا استعمال کرتا ہے. اور 2-3-4 سال تک تو ایسے، بھائی 2 سال تو پہلے تو بچہ سمجھتا بھی نہیں. اگر ماں کہے کہ 2 سال کے بعد ماں یہ کہہ سکتی ہے بچے سے کہ بیٹا کھلونے سے کھیل، میں ذرا نہا کے آتی ہوں، بیٹا ذرا کھلونے سے کھیلتے رہے، میں ذرا کھانا پکا کے آتی ہوں. تو بچہ سمجھتا ہے. 2 سال سے پہلے تو سمجھ بھی نہیں پاتا. یہ صورتحال میں عورت کا کنٹریبیوشن بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ وہ اس کی جذباتیت ہے، یہ اس کی وہ ایموشنالٹی ہے. لیکن نیگیٹو ایموشن ایک دوسری چیز ہے. نیگیٹو ایموشن یہ ہے کہ میاں بیوی کے اور ساس اور بہو کے درمیان اختلافات میں غصہ ہو جانا، چڑچڑا جانا اور الفاظ کسنا، تن تانے، یہ سب مسائل جو شروع ہوتے ہیں، یہ نیگیٹو ایموشنز کے نتیجے میں گھروں کا ماحول بگڑ جاتا ہے.
ہماری عورتوں کو اور ہمارے لڑکوں کو، بچوں کو شادی سے قبل ایموشنل انٹیلیجنس سکھانا چاہیے. ایک ہوتا ہے عقل کا انٹیلیجنس جسے ہم آئی کیو کہتے ہیں، اور ایک اور ہوتا ہے جو ایموشنل انٹیلیجنس، جذبات کے اندر توازن ہونا، اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. جذبات کا توازن ہم اپنی نئی نسل کو سکھائیں، یہ سکھانا چاہیے اور ہم کو بھی سیکھنا چاہیے. میں بھی اس عمر میں سیکھوں، آپ بھی اس عمر میں سیکھیں کہ ہم جو ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ انسان بنیں. ایموشنلی انٹیلیجنٹ انسان کی 4 علامتیں ہیں. پہلا یہ ہے کہ سیلف اویئرنس. میرے اندر جیسے ہی جذبہ بھڑکے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت میرے اندر غصے کے جذبات آ رہے ہیں. میں جیسے ہی آپ کو دیکھوں، کسی رشتہ دار کو دیکھوں تو جی چاہتا ہے کہ وہ پرانی بات، پرانی فائل لا کے ڈالو، ایک طنز کا جملہ مارو، پرانی بات کا جواب آ جاؤ. من کے اندر ابھرتا ہے. سیلف اویئرنس ہے کہ پہلے میں اپنے دل کو ٹٹولوں اور معلوم کروں کہ منہ تک آنے والا ہے، زبان تک یہ بات آنے والی ہے، میں اس کو کنٹرول کروں. سیلف اویئرنس. معلوم ہو کہ آپ کے اندر، ذہن کے اندر کیا جذبات امڑ رہے ہیں. چہرے سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے. چہرے کو کنٹرول میں رکھیں، زبان کو کنٹرول میں رکھیں. سیلف اویئرنس. اور دوسرا سیلف ریگولیشن. ہم اپنے جذبات، منفی جذبات کو مثبت جذبات میں بدلنے کے عادی بنیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج جواب دے دیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج جھگڑا کر دیں، جو ہو جائے آر پار کر لیا جائے گا، آج جھگڑا کر کے پچھتا لیا جائے گا. انسان سوچتا ہے، لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس وقت کنٹرول میں جذبات کو کر لوں تو زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، اور آج یہ ٹکر ہو جائے تو پھر بننے کے بجائے رشتہ بگڑ سکتا ہے. تو سیلف اویئرنس اور سیلف ریگولیشن، یہ 2 چیزیں جب انسان کے اندر آئے تو پہلا ایموشنل انٹیلیجنس کا یہ پہلا اسٹیپ ہے. نمبر 1 سیلف اویئرنس، نمبر 2 سیلف ریگولیشن. اس کے بعد یہ کہ سامنے والا جو بھی انسان ہمارے سامنے ہے، مرد ہو کہ عورت ہو، جس سے بھی ہمارا جو ہے سابقہ پڑتا ہو، ہمارا واسطہ پڑتا ہو، ان کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اس وقت جذبات کیا ہیں. سامنے والے کے جذبات آنکھوں کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں، پیشانی کو جھریوں کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں. انٹیلیجنٹ آدمی دیکھتا ہے کہ خوشی کے موڈ میں ہو تو کیا بولنا چاہیے، ناراضگی کے موڈ میں ہو تو کیا بات کرنی چاہیے. یہ آپ سامنے والوں کو پہچاننے کی عادت پیدا کریں. اور آخر یہ ہے کہ ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے. ریلیشن شپ ایک اسکل ہے. بہت سے لوگوں کو اسکل نہیں آتا، لڑکوں کو بھی نہیں، لڑکیوں کو بھی نہیں آتا. بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ نہیں معلوم ہے مجھے کہ باہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے فرشتہ صفت ہوتے ہیں، ویری کائنڈ ہوتے ہیں باہر کے لوگوں کے ساتھ، لیکن گھر والوں کے ساتھ صبح شام جھگڑا کرتے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کر لیتے ہیں، کھانے پر، چائے پر، بستر پر، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کے ساتھ بچے لگ جھگڑتے ہیں، بیوی شوہر کے ساتھ جھگڑتے ہیں، شوہر بیوی پر جب پل پڑتا ہے. یہ سب جو ہے دراصل ریلیشن شپ کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے یہ نہیں معلوم ہونے کے نتیجے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس معاملے میں ہمارے لیے سب سے زیادہ بہترین اسوہ ہے کہ کیسے آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا، وہ ہمیں بتایا اور سکھایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو کنٹرول میں رکھتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نفرت ہوتی تھی، دشمنان اسلام سے سخت تکلیف ہوتی تھی. دعا میں بھی اس کا تذکرہ کہیں کہیں مل جاتا ہے. لوگ بری باتیں بولتے تھے، لوگ طنز کرتے تھے، لوگ کہتے تھے جادوگر ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، شاعر ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے. تکلیف ہوتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. لیکن آپ کی زندگی بتاتی کہ کیسے ایموشنز کو آپ کنٹرول کرتے تھے اور کبھی اس کا چہرے سے بھی اظہار نہیں ہونے دیتے تھے. کتنے مواقع آئے جس میں دشمنان اسلام کے ساتھ آپ کا جو ہے آمنا سامنا ہوا، لیکن آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھا. ہم کہتے رہتے اپنی تقریروں میں کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت دشمنان اسلام گردن جھکائے کھڑے ہوئے تھے اور رسول نے پوچھا بتاؤ کہ آج تمہارے ساتھ کیا انجام ہوگا. انہیں معلوم تھا کہ آج ان کی گردن اڑا دی جائے گی، اور جائز ہے ایک جنگی معاملے میں دو اسٹیٹس کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا، آپ ایک اچھے بھائی ہیں، آپ سے ہمیں توقع ہے اچھائی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سے کوئی گرفت نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کیا. بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہے تھے، ایک آدمی دور سے آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا برا آدمی ہے، یہ زبان کا خراب آدمی ہے. لیکن جب وہ نزدیک آیا تو آپ نے بات چیت بہت اچھے طریقے سے کی. پھر وہ جب چلا گیا تو ہماری ماں نے پوچھا بیوی عائشہ نے کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ بتا رہے تھے کہ برا آدمی ہے لیکن آپ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے حسن سلوک سے پیش آ رہے تھے. کہا کہ دیکھیں ہمارا تو رویہ سب کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، لیکن میں نے تم کو اس لیے بتا دیا کہ میری غیر حاضری میں وہ آ کر میرے حوالے سے کوئی بات پوچھے، کوئی چیز مانگ کر لے کر چلا نہ جائے اور تم یہ نہ سمجھ لو میرا دوست ہے.
اس لیے میں نے تم کو بتا دیا کہ ذرا اس سے ہوشیار رہنا، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، لیکن بیہیویئر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نارمل بہیو کیے، یعنی ریگولیٹ کیا اپنے جذبات کو. ناپسندیدہ تھا وہ آدمی، اس آدمی کے بارے میں رسول اللہ کی رائے اچھی نہیں تھی، لیکن سیلف ریگولیشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور دوسروں کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ بلڈ اپ کیا جاتا ہے، یہ رسول اللہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنی چاہیے. میاں بیوی کے جو تعلقات اتنے خوشگوار تھے ایک زوجہ کے سلسلے میں کہ کبھی بیوی ناراض ہو جائے تو اس کا بھی موقع دینا چاہیے. یہ رسول اللہ دیتے تھے. بیوی عائشہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے عائشہ تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں پہچان جاتا ہوں. پوچھا انہوں نے کیسے؟ کہا کہ تم جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. میں جان لیتا ہوں کہ تم اس وقت مجھ سے ناراض ہو، اور عورت ناراض ہو تو اسے موقع ملنا چاہیے. مرد ناراض ہے تو عورت خاموش ہو جائے، عورت ناراض ہے تو مرد تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے. نیگیٹو ایموشنز کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنی چاہیے. یہ ایک بنیادی بات ہے جو آج میں نے مستحکم خاندان کے سلسلے میں پہلی بات بیان کی ہے کہ ہم اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھیں. یہی انسان کو نیچے لے جاتے ہیں. انہی جذبات کے نتیجے میں انسان ذلیل بھی ہوتا ہے، رسوا بھی ہوتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے، پچھتاتا بھی ہے، زندگی میں غصہ بھی آتا ہے، طبیعت بھی خراب ہوتی ہے. یہ پورے نیگیٹو ایموشنز، کبھی غصہ ہے، کبھی حسد ہے، کبھی جلن ہے، کبھی مار پیٹ ہے، کبھی ناراضگی ہے، کبھی نفرت ہے، کبھی حسد ہے، اور کبھی غمگین بن کے رہنا ہے، کبھی احساس جرم ستاتا ہے. یہ سب منفی جذبات ہیں جو انسان کو لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، انسان کو نیچے گرا دیتے ہیں. آپ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھیں گے، آپ اپنے بچوں کو جذباتی طور پر مضبوط بنائیں گے تو انشاءاللہ ان کا خاندان مستحکم ہوگا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان، ماں باپ اور بچوں کے درمیان، ہمارے ماں باپ یا ہمارے بچے، سب کے ساتھ کمیونیکیشن. دوسرا جو نقطہ ہے مضبوط خاندان کا وہ ہے کنسٹرکٹیو کمیونیکیشن، تعمیری مکالمہ، تعمیری طور پر مواصلات، تعمیری گفتگو. یہ فن آنا چاہیے، کمیونیکیشن کا اسکل سیکھنا چاہیے. دیکھیے میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ برا مانیں گے ہو سکتا ہے. ہمارے نزدیک دین سے مطلب وہی دو تین چیزوں کو ہم نے سکھا دیا کہ یہ دو تین چار کام کرنے تو دین مکمل ہوتا ہے. جن سے ہم نے دین سیکھا یہی سیکھا ہے کہ کچھ عبادات، کچھ مراسم عبودیت، کچھ تسبیحات ہم نے کچھ کر لیے، آخرت کے لیے کچھ چندہ دے دیا، اس سے آخرت بن جائے گی. تو یہی سب کچھ دین ہم نے سیکھا. اس کے علاوہ دین میں یہ نہیں سیکھا کہ کیسے کمیونیکیشن کیا جاتا ہے، کیسے نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کیسے زندگی کے اندر پازیٹیوٹی کیسے پیدا کی جاتی ہے. قرآن اور سنت کے اندر اس کے اشارے موجود ہیں، اور اس کو اگر اشاروں اٹھائیں اور اسے ڈیولپ کریں تو پوری ایک سائنس بنتی ہے. کمیونیکیشن کی پوری ایک سائنس بنا سکتے ہیں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر. قرآن و سنت میں صرف رہنمائی ہے، صرف پرنسپلس ہیں، صرف اصول ہیں. ان اصولوں کو آپ ڈیولپ کریں گے تو کمیونیکیشن کا سائنس قرآن و سنت کی روشنی میں آپ خود ایک ڈیولپ کر سکتے ہیں. پازیٹیو کمیونیکیشن، نیگیٹو کمیونیکیشن، کراس کمیونیکیشن، یہ سب الفاظ کمیونیکیشن میں ملتے ہیں. میں اس کے سلسلے میں بہت سمپل بات آپ کو بتاؤں گا. نکاح میں تیسری آیت اور چوتھی آیت، 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. تو پہلی آیت تو میں نے بتا دی سورہ نساء سے پڑھتے ہیں، دوسری آیت سورہ آل عمران سے پڑھی جاتی ہے، اور تیسری آیت سورہ احزاب سے پڑھی جاتی ہے. میں نے کہا 4 نقطے بیان کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت نکل رہا ہے تو میں 2 ہی نقطوں پہ ختم کروں گا، ہے نا. ہاں نہیں، وقت ہو رہا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دولہا کو یاد دلایا جاتا ہے، دلہن کو بھی، لیکن ہمارے ہاں دلہن کو سننے کا موقع ہی نہیں ملتا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو نہ دولہا کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، نہ مجلس میں شریک لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، اور بسا اوقات کبھی کبھی پڑھنے والے حضرت کو نہیں پتا چلتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، کیوں پڑھا جا رہا ہے. یہ آیتیں کیوں پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور آیت تو پڑھی جا سکتی تھی. یہ آیتوں کو رسول اللہ نے کیوں منتخب کیا؟ اس لیے منتخب کیا کہ شادی کا سکسس کا فارمولا آپ نے بتایا. وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی سچی بات کہو. اگر یہ رویہ اختیار کرو تو نکاح میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارا کمیونیکیشن اگر اسٹریٹ فارورڈ کمیونیکیشن ہوگا، اگر تمہارا کمیونیکیشن ریسورسفل ہوگا، اگر تمہارا کمیونیکیشن پازیٹیو ہوگا تو یہ رشتہ کامیاب ہوگا.
اور اگر تم نے کمیونیکیشن میں خرابی اختیار کی تو اس رشتے کے اندر دراڑ پیدا ہوگا اور دیکھتے دیکھتے خاندان کا پورا اسٹرکچر درہم برہم ہو جائے گا۔ کمیونیکیشن کو درست رکھو اس آیت میں صاف طور پر کہا گیا۔ بھائی میں انگریزی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، قرآن میں انگریزی کا لفظ نہیں ہے۔ قولوا قولا سدیدا، کہو تو وہ بات کہو جو سیدھی سچی بات ہے۔ اب قول سدید کیا ہے یہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ سیدھی سچی بات سے یہ ترجمہ ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قول سدید کیا ہے سمجھنا ہو، کیونکہ یہ سورہ احزاب کی آخر سے پہلے ایک دو آیتیں ہیں، یعنی اینڈ میں ہے یہ۔ سورہ احزاب میں قول غیر سدید کیا ہوتا ہے اس کی مثالیں ہیں۔ وہ گفتگو جو دل آزاری کی گفتگو ہے، وہ گفتگو جس سے لوگوں کے سلسلے میں برائی بیان کی جاتی ہے، وہ گفتگو جس سے لوگوں کا امیج ڈاؤن کیا جاتا ہے، وہ گفتگو جس کے نتیجے میں کیریکٹر اساسینیشن ہوتا ہے، وہ گفتگو جس کے نتیجے میں لوگوں کی نیتوں پر حملہ کیا جاتا ہے، یہ ساری قسم کی گفتگوؤں کی مثالیں سورہ احزاب میں آئیں۔ اسی لیے اس کے اینڈ میں کہا گیا کہ قول سدید اختیار کرو۔ یہ پوری سورت کے اندر قول غیر سدید کی مثالیں اللہ نے بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، اور انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، تو لوگوں نے کوہرام مچا دیا، ہنگامہ برپا کر دیا۔ رسول اللہ کا بیٹا نہیں تھا وہ، منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے، سگا بیٹا نہیں ہوتا، لیکن لوگوں نے اس کو مسئلہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طلاق شدہ بیوی حضرت زینب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروائی۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کیسی کیسی کہانیاں لوگوں نے گھڑ دی رسول اللہ کے اور بی بی زینب کے بارے میں، یہاں تک کہ ہماری تفسیروں میں وہ باتیں آ گئیں، انتہائی گندی باتیں آ گئیں۔ منافقین نے وہ باتیں عام کر دی معاشرے کے اندر۔ قول غیر سدید کیا ہے اس کی مثال سورہ احزاب آپ پڑھتے چلے جائیے۔ قول غیر سدید میں سے قول غیر سدید یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں خندق کھود کر صحابہ کو ایک طرف رکھا اور ادھر دوسری طرف سارا عرب ابٹ کر آ گیا، الائڈ فورسز یعنی مکہ سے لے کر تبوک تک اور جو قبیلے تھے جن کو جمع کیا جا سکتا تھا سب کو جمع کر کے مدینے پر الغار کیا، اور صحابہ 3000 تھے، وہ 10,000 کی تعداد میں تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے سلسلے میں خلاف باتیں بیان کرنی شروع کر دی۔ اپنے لوگوں سے کہا ہماری بات تم مانتے نہیں، تم نے محمد کی بات مان لی، دیکھو دیدہ دانستہ موت کے منہ میں جا رہے ہو، یہ لیڈرشپ ہے، یہ جو تمہیں مروائے، ہماری بات مانتے تو ہم کمپرومائز کرتے تھے دشمنوں کے ساتھ، صلح جوئی کر لیتے تھے، یہ کیا ضروری ہے کہ ہم ان سے اڑ جائیں، ہم ان سے لڑائی کریں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ سے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، جھوٹ کہا انہوں نے قول غیر سدید میں، جھوٹ یہ کہا کہ ہمارے گھر جو ہے اس وقت غیر محفوظ ہے، ہماری بیوی بچے غیر محفوظ ہیں۔ قول غیر سدید یہ بھی ہے۔ قول غیر سدید یہ ہے کہ جس چیز کا وعدہ کیا، جو ایگریمنٹ کیا، اس ایگریمنٹ کو توڑنے والی بات بھی قول غیر سدید ہے۔ بنو نذیر نے صحابہ اور اللہ کے رسول سے انہوں نے معاہدہ کیا کہ ان کے باغ کے راستے سے کفار مشرکین آ سکتے تھے، تو باغ کا راستہ ہم نہیں دیں گے، مدینے کی حفاظت کریں گے، وعدہ کیا تھا۔ لیکن عین جنگ کے میدان میں موقع میں انہوں نے مشرکین کے ساتھ ساز باز کر لی اور اپنا ایگریمنٹ، اپنا کویننٹ، اپنا وعدہ توڑنے لگے۔ یہ قول غیر سدید ہے۔ شوہر نے جو وعدہ کیا اسے نبھانا ہے، اس وعدے کو توڑتا ہے تو قول غیر سدید ہے۔ شوہر بیوی کے لیے طنز کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو قول غیر سدید ہے۔ شوہر بیوی پر جھوٹی باتیں کرتا ہے تو قول غیر سدید ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کا دل دکھاتی ہے، بیوی ساس کا دل دکھاتی ہے، بیوی شوہر پر الزام لگاتی ہے، یہ قول غیر سدید ہے۔ کہا کہ قول غیر سدید اختیار کرو گے تو یہ رشتہ برباد ہو جائے گا۔ مستحکم خاندان بنانا چاہتے ہو تو اپنے کمیونیکیشن کو درست رکھو، قولوا قولا سدیدا۔ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ یصلح لکم اعمالکم، عمل میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم سچی بات کہیں میاں بیوی کے درمیان تو شوہر بھی معاف کر دیتا ہے۔ شوہر کی غلطی ہوئی بیوی معاف کر دیتی ہے، صبح شام ہوتے رہتا ہے۔ بیوی نے کہا کہ آتے وقت گوشت لے کر آؤ، آتے ہوئے بھول جاتے ہیں، عورت کو غصہ آتا ہے، انتظار میں بیٹھی تھی آپ نہیں لے آئے، مان لیے کہ ہاں غلطی ہو گئی میں بھول گیا، تو جیسے ہی قول سدید اختیار کرتے ہیں میں بھول گیا تو ہوا ماں، دل پاک صاف ہو گیا،
قول سدید کی وجہ اگر آدمی یہ کہنے لگے کہ میں کام پہ بھی جاؤں، جاب پہ بھی جاؤں، واپس آتے ہوئے تمہارے لیے گوشت بھی لاؤں، تم کیا کرتی ہو دن بھر بیٹھ کر واٹس ایپ دیکھتی رہتی ہو، باتیں کرتی رہتی ہو، تم جا کے لے آ سکتی تھی، تو یہ قول غیر سدید ہو گیا۔ قول غیر سدید اختیار کرو گے تو رشتہ خراب ہوگا۔ قول سدید ایکسیپٹ کریں، معاف کریں، گفتگو کریں، پازیٹیو باتیں کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں۔ اگر یہ کمیونیکیشن ہمارا ہوتا ہے پازیٹیو کمیونیکیشن، تو اسی لیے میں نے کہا کنسٹرکٹیو کمیونیکیشن۔ ڈسٹرکٹیو کمیونیکیشن طنز ڈسٹرکٹیو کمیونیکیشن ہے، تانا ڈسٹرکٹیو کمیونیکیشن ہے۔ لوگ تانا دیتے رہتے ہیں، تیری ماں نے کیا کیا، تیرے بھائی کا کردار ہمیں معلوم نہیں ہے کیا، تمہارے خاندان کے بارے میں پوری ریکارڈ نکالوں کیا میں؟ سب لوگ گفتگو کرتے ہیں، بہت عام طور پر سنائی دیتی۔ یہ قرآن اور سنت پر عمل نہیں ہونے کے نتیجے میں بہت آسانی کے ساتھ، اور یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، ہم نے ایسے بنا دیا کہ دین مسجد میں ہے، بیوی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس طرح کے جملے کستے ہیں، اور ہمارے نزدیک اس سے دین میں کوئی فرق ہی نہیں آتا۔ حالانکہ دین میں فرق آتا ہے، رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے، اور غیر سدید ہے، ڈسٹرکٹیو کمیونیکیشن ہے، جھوٹ بولنا ڈسٹرکٹیو کمیونیکیشن ہے، تباہ و برباد کرنے والی گفتگو ہے، یہ طنز کرنا، تانے دینا، دل آزاری کرنا، مجروح کر دینا، دلوں کو زخمی کر دینا، چھلنی کر دینا۔ میں نے کتنے لوگوں سے کاؤنسلنگ میں سنا ہے، رو پڑتی دو جملے جب ان کو یاد آتے ہیں، ایسے ایسے جملے انہوں نے کہے کہ میں آپ کو سنا نہیں سکتی۔ ان جملوں کو دوہراتے ہوئے لرز جاتے ہیں لوگ، کانپ جاتے ہیں، آنکھ سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امٹ پڑتا ہے۔ ڈسٹرکٹیو کمیونیکیشن ہے، یہ تباہ و برباد کرنے والی گفتگو ہے۔ تو دوسرا اصول قرآن نے ہم کو سکھایا ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ رسول اللہ کیسی گفتگو کرتے تھے؟ رسول اللہ اپنی بیویوں سے جو کچھ بھی گفتگو کرتے تھے ہم نہیں جانتے۔ میاں بیوی بہت سی باتیں کرتے ہیں پرائیویسی میں۔ اگر ہم لوگ یہاں بیٹھے تھے، کل کے دن ہمارا بچہ یہ طے کر لے کہ ابا امی کے درمیان جو 20 سال میں نے گفتگو سنی ہے، ان سب کو میں کتاب کی شکل میں شائع کرنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ مجھے اجازت دیں گے؟ بچہ یہ کہے کہ 20 سال میں گزشتہ عقل آنے کے بعد 10 سال سے میں نے ہوش سنبھالا، آج میری عمر 30 ہے، میں والدین کے درمیان جو کچھ گفتگو ہوتی رہی ہے، جو کچھ میں نے سنا ہے، میں اس کو کتاب کی شکل میں شائع کرنا چاہتا ہوں، تو ہم میں سے کوئی آدمی تیار نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر کے اندر کا جو کچھ حال ہے، جیسی گفتگو ہم کرتے رہیں، جیسی زبان ہم استعمال کرتے رہیں، چرب زبانی، خینچی والی زبان ہم استعمال کرتے رہے، آگ جلانے والی زبان استعمال کرتے رہے، ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ شائع ہو جائے۔ بی بی عائشہ نے کیا کہ رسول اللہ جو کچھ گفتگو کرتے تھے تو پبلک کر دیا، اور ایک سے ایک ہیرا، ایک سے ایک موتی، ایک سے ایک قیمتی باتیں جسے ہم آج حدیث کہتے ہیں، کبھی غسل کے بارے میں ہے، کبھی جو جنسی عمل کے بارے میں ہے، کبھی جو ہے شب برات کی بات ہے، کبھی تہجد کی بات ہے اس میں، کبھی رسول اللہ گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، کبھی کھانا کیسے پسند کرتے تھے، کبھی رسول اللہ ناراض بھی ہو گئے تو کیسے ہوئے، کبھی بیویاں ناراض ہو گئی تو رسول اللہ کا بیہیویئر کیسا تھا، کبھی مشکلات آ گئی تو رسول اللہ کیسے بات چیت کرتے تھے۔ ایک ایک نقطہ کو بی بی عائشہ نے جو میاں بیوی کے درمیان پرائیویٹ کمیونیکیشن ہے اسے پبلک کر دیا۔ تو اتنی شاندار گفتگو کہ اگر انسان ایسا اختیار کر لے تو پھر اسے اپنے من میں بھی کہیں بھی شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں نے بیوی سے ایسی گفتگو کی جو بہت سے لوگ شرمندگی اختیار کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے بیہیویئر کیا۔ ابھی میرے ٹیبل پر ایک پیپر ہے، ابھی میں نے اس کا جواب نہیں لکھا، اس میں کوشچن یہ ہے کہ میں نے ہمارے ابا کو دیکھا کہ ہماری امی کو ڈنڈے سے مارتے تھے جیسے بیل اور بھینس کو مارتے تھے، میں نے دیکھا کہ ہمارے تایا ابو بھی ان کی بیوی کو ایسا ہی مارتے تھے، اور میں بھی اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا، اب وہ مر گئی۔ میں دیکھتا ہوں میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو وہ بھی ایسا ہی کر رہا ہے، یہ سلسلہ کہیں رکنا چاہیے، میں سوچ رہا ہوں۔ آدمی پچھتا رہا ہے، اس کی بیوی مر گئی، دنیا سے چلی گئی، پچھتاوا تو ہو رہا ہے، مرتے دم تک تو روتا رہے گا، دل کاٹتا رہے گا۔ پبلک میں تو یہ بات نہیں آئی، پبلک میں تو کسی کو نہیں معلوم ہے، دل تو کاٹتا رہے گا۔ دل کی عدالت میں کوئی آدمی مجرم ہو جائے یہ بہت بڑی سزا ہے، دنیا کی عدالت میں ایک آدمی مجرم ہو جائے لیکن ضمیر کی عدالت میں وہ 5 صاحب رہے تو ذرا برابر فکر نہیں ہوتی۔
ایسے کتنے بندے ہوں گے جن کے دل روتے ہوں گے کہ میں نے بیوی کے ساتھ ایسی گفتگو کی. ایسی کتنی عورتیں ہوں گی جنہیں افسوس ہوتا ہوگا کہ ہم نے اپنے شوہر کے ساتھ غلط گفتگو کی, ہمیں اپنے شوہر کا دل دکھایا, ہماری زبان جو چلی غلط چلی, ہم نے جو جملے کسے وہ غلط کسے. کتنے لوگ ہوں گے. اور اس بندے کو یہ تو احساس ہوا کہ کم از کم میرے بچے ایسا نہ کریں, میں کیسے روک سکوں. یہ تایا ابا سے, ہمارے ابا سے چلا, مجھ میں چلا, نیکسٹ نسل میں نے دیکھا. کیوں ایسا ہے؟ لوگ کہیں گے وہ جینیٹیکل ہے. جینیٹک نہیں ہے, وہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے سیکھتے ہیں. یہ ہوتا ہے, گھر کے ماحول سے سیکھتے ہیں. تو انسان ہے, احترام ہونا چاہیے دونوں کا, بیوی کا بھی شوہر کا بھی. لیکن ڈومیسٹک وائلنس جب کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شوہر بیوی کو مارتا ہے. نہیں, ڈومیسٹک وائلنس میں بیویاں شوہر کو مارتی ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی مجھے معلوم ہے. ایسے تو قصے ہیں. تو ڈومیسٹک وائلنس از ڈومیسٹک وائلنس. مار پیٹ ہے, کبھی ادھر سے ہوتا ہے کبھی ادھر سے ہوتا ہے. دونوں واقعات رونما ہوتے ہیں. میں اس غلط فہمی میں نہیں رہتا کہ صرف مرد ظالم ہوتا ہے, عورت ایٹ ریسیونگ اینڈ ہوتی, میں ایسا نہیں مانتا. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مرد ریسیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ کمیونیکیشن, جو غلط کمیونیکیشن کرتے ہیں, جو غلط بیہیویئر کرتے ہیں, وہ ضمیر کی عدالت میں مجرم ہیں اور ہر دن سزا بھگتتے رہتے ہیں. ہر دن ضمیر کا چکے دیتا رہتا ہے مرتے دم تک. پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا, یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے سلسلے میں جو ظلم ہے اسے معاف نہیں کرتا. اس کی ذات کے سلسلے میں جو غلطیاں ہو گئی, نمازیں آپ نے نہیں پڑھی, اللہ کے سلسلے میں کوئی بات غلط کہہ دی, کیا مصیبت ہے میرے اوپر ہے, میرے اوپر ہی اللہ تعالیٰ ڈالتے رہتا ہے. اس طرح کے کوئی جملے کچھ لوگ کبھی غصے میں کہہ دیتے ہیں, معافی چاہنے پر اللہ معاف کر دے گا. بہت بڑا ظرف والا ہے. بندوں کو سزا دیتے ہوئے سے کوئی مزہ نہیں آتا. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو سزا دے. اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو, مومنانہ زندگی اختیار کرو, تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور جانتا ہے تمہارے دلوں کی نیتوں کو. اس کی ذات میں, اس کے حقوق میں اگر 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 کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن بیوی کو ڈنڈے سے مارا, شوہر کو مارا, گالن گلوچ کیا, تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں. یہ بات یاد رکھیے, اس کا پورا پورا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن. اس حساب کتاب کے بغیر قدم نہیں ہٹ سکیں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں بار بار, مجھے جس پر تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ سب دین سے باہر کر دیا گیا. ہمارے ہاں دینداری میں کچھ خاص چیزوں کو شامل کر دیا گیا اور دینداری سے ان سب چیزوں کو باہر ہم نے کر دیا. ظاہری حلیہ ہم نے بنا لیا دیندار کا, تو دیندار نہیں ہو جاتے. عورتیں ظاہری طور پر جس طرح سے لباس پہنتی, اس سے دیندار نہیں ہو جاتے. من اگر کالا ہے, زبان اگر کھینچی ہے, تو یہ سب بیکار ہے. اگر یہ من سفید اور اجلا ہے, زبان میں شیرینی ہے, تو سیدھے سادھے کپڑے پہن کر بھی ایک مومن ہو سکتا ہے. حلیے میں تھوڑی کمی کے ساتھ بھی, ٹوپی کے بغیر بھی ایک آدمی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اندر سے انسان جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو کمیونیکیشن نہ کرے. یہ سب معاف ہونے والے نہیں ہیں, ان سب کا حساب کتاب ہوگا. یہ مہم ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ اگر اس پوری مجلس میں ایک بندے کو بھی احساس ہو جائے اور آج کی رات معافی چاہ لے, تو زندگی بدل جائے گی. یہ مہم کامیاب ہے. ہم اپنے غلطیوں کا احساس کریں. تو میں دوسری بات کہہ رہا تھا کہ کنسٹرکٹیو کمیونیکیشن ہم اختیار کریں. تیسری اور چوتھی بات میں صرف تذکرہ کر دیتا ہوں. استحکام والے رشتے میں زوجین کے درمیان رومانٹک ریلیشن شپ ہونا چاہیے. یہ جو ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی اس لیے کہ اس سے دل ملتے ہیں. اسی پر شادی کے استحکام کا دار و مدار ہے. وہ معاملہ ادھورا تو خاندان غیر مستحکم ہے. اس میں اگر خرابی آ گئی, تصور کی خرابیاں بھی ہوتی ہیں, عمل کی خرابیاں بھی ہوتی ہیں. اس میں ان سب چیزوں سے پاک کر کے اس کو خوشگوار بنایا جائے, اس کو دلچسپ بنایا جائے, تو خاندان کے اندر استحکام آتا ہے. میں چونکہ وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا, اس سے میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ یہ بہت بنیادی چیز ہے اور اس کے بارے میں کوئی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے. پڑھتے ہی نہیں ہم اس معاملے میں, گناہ سمجھتے ہیں. جو بیڈ روم افیئر ہے, جو جنسی معاملہ ہے, جو پرائیویٹ معاملہ ہے, اس کے بارے میں بھی واقفیت ہونی چاہیے, اس کے بارے میں مطالعہ ہونا چاہیے, اس کے بارے میں بھی تعلیم ہونی چاہیے. کسی زمانے میں بڑے خاندان میں دادی نانی وغیرہ ہوتی تھی, بوڑھیاں ہوتی تھی, وہ جانے والی لڑکی کو جس کی شادی ہوتی تھی 2-4 بات کان میں بول دیتی تھی, سکھا دیتی تھی ایسا ایسا کرنا چاہیے.
اب وہ بولنے والا نہیں رہا تو ہمارے بچے، جس کے بارے میں میں نے شروع میں کہا کہ ہم کو کنسرن ہے ان کا، جو 20-25 سال کے ہیں، ان کا ٹیچر اس وقت ان کا واٹس ایپ ہے، ان کا ٹیچر ان کا سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا سے گندگی کے علاوہ اور کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جو اگر اچھے لوگوں کے پاس سیکھیں گے، دیندار لوگوں کے پاس یہ معاملہ بھی سیکھیں گے، کتابوں سے اگر یہ سیکھیں گے، قرآن و سنت میں اس کی باتیں آئی ہیں، اسے اگر ہم تلاش کریں گے، اس زندگی کو جو پرائیویٹ زندگی ہے اسے کیسے خوشگوار بنایا جائے، اسے کیسے لائولی بنایا جائے، اسے کیسے کریٹو بنایا جائے، اس پر خاندان کا استحکام ہے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ خاندان کا استحکام یہ ہے کہ بی اے گڈ پرسن ٹو بی اے گڈ وائف، بی اے گڈ پرسن ٹو بی اے گڈ ہسبینڈ۔ اچھے انسان بنیے، ہر پہلو سے انسان سافٹ ہو۔ ہماری شخصیت میں ہر طرف کانٹے ہیں، ذرا یوں کرے تو چپتا ہے، ذرا ایسے چلے تو چپ جاتا ہے، ذرا کھل کر بات کرے تو چپ جاتا ہے، احتیاط سے ہم بات کریں، دوری رکھ کر تو چلے گا، دل دے کر بات کریں گے تو چپ جاتا ہے۔ شخصیتیں ایسی کانٹے والی نوکیلی شخصیتیں ہو جاتی ہیں۔ بی اے گڈ پرسن، ہمیشہ اچھے انسان بنیے، نائس انسان بنیے، پیار و محبت کا خزانہ بنیے، زبان میں شیرینی پیدا کیجیے، بات کریں تو ناپ تول کر بات کریں، بہیو کریں تو سامنے والے کی عزت و تکریم ہو، ایگو کو سامنے آنے نہ دیں، نائسٹیز پیدا کریں، نائسٹیز۔ صبح اٹھیں تو سلام کریں بیڈ سے پہلے، شوہر بیوی کو کرے، بیوی شوہر کو کرے، بیوی اچھا کھانا پکائی تو شوہر شکریہ ادا کرے، جنسی عمل کے بعد بھی شکریہ ادا کرے، تھینک یو، کرم ہے، اچھا کپڑا پہنے تو تعریف کریں۔ نائسٹیز ایک اچھے انسان کی علامت ہے، خوشگوار گفتگو کرنا، تعریف کرنا، پیاری چیزوں کو تلاش کرنا۔ ہم کو ہمیشہ صرف خرابیاں نظر آتی ہیں، عورت میں بھی، شوہر میں بھی، بیوی میں بھی خرابیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر آتی نہیں۔ اللہ نے ایسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا جو صرف خرابیوں کا پتلا ہو۔ ہر انسان کے اندر خوبیاں ہیں، خوبیوں کو تلاش کریں گے تو ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے بہت سی چیزیں ہم نائس چیزیں ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا برتن لے جاتے ہوئے بیوی کے برتن بھی لے جا کر ہم سنک میں رکھ دیں، دیٹ از نائسٹی۔ ہم اپنا بستر ٹھیک کر دیں، بیوی کا بستر بھی ٹھیک کر دیں، جھاڑ دیں، تکیا ٹھیک کر دیں، دیٹ از نائسٹی۔ یہ انتظار کرتے بیٹھیں گے بیوی آئے گی اور بستر ٹھیک کرے گی۔ اچھے انسان بننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ بیوی ہمارے لیے گرم پانی جو ہے بالٹی میں بھر کر رکھ دیں، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہم اس کے لیے بالٹی میں پانی بھر کے رکھ دیں، وہ ہمارے لیے ناشتہ بنا رہی ہے، لیٹ ہو رہا ہے۔ نائسٹیز پیدا کرنا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ کھانے میں بیٹھے تو ضروری نہیں کہ پانی کے لیے اسی سے کہیں بچے سے کہ پانی لے آؤ، کبھی ہم بھی اٹھ کے جا کر پانی لے کے آئے، بچے کو سرو کر دیں، بچہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ یہ نائسٹیز ہم پیدا کریں گے۔ بی اے گڈ پرسن، شکریہ ادا کرنا، سلام کرنا، پیار کی باتیں کرنا، تعریف کرنا، خوشگوار ماحول گھر کے اندر پیدا کرنے کی میری ذمہ داری۔ ہر انسان یہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے لیے وہ ذمہ دار ہے، نہیں، ہر بندہ گھر کا یہ سوچے کہ خوشگوار ماحول پیدا کرنا میری ذمہ داری۔ وہ اپنی زبان سے، اپنی اداؤں سے، اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے خوشگواری پیدا کریں تو گھروں کے اندر خوشگواری آئے گی، استحکام آئے گا۔ بی اے نائس پرسن، بی اے گڈ پرسن۔ تو یہ 4 باتیں ہیں آج کی گفتگو کے لیے۔ کوئی دہرائیں گے 4 باتیں کیا تھی؟ جی ہاں، ٹیک کنٹرول آف یور نیگیٹو ایموشنز، کمیونیکیشن، پازیٹیو کمیونیکیشن، ریسورسفل کمیونیکیشن، کنسٹرکٹیو کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، کمپلیمنٹری کمیونیکیشن، یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تیسرا بیڈ روم افیئرس۔ نمبر 4 بی اے نائس پرسن، بی اے گڈ پرسن۔ اچھے انسان آج سے بنے تو گھر کے اندر اچھائی آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو خوشگوار گھرانہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری بیویوں سے اور ہماری بیویوں کو ہم سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں عطا فرمائے، دونوں جہاں کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔